السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7، حرف مدہ۔ حرف مدہ پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو جو پچھلی ہم نے تمام تختیاں پڑھی ہیں، تختی نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اور 6، ان کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں نے ڈال دی ہے۔ ان تختیوں کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیے، سنیے اور اچھی طریقے سے اس کی مشق کیجیے۔ پھر اس کے بعد تختی نمبر 7 کی ویڈیو دیکھ کر اس کی اچھی طریقے سے مشق کیجیے۔ تختی نمبر 7 کے قواعد ہم پڑھیں گے۔ تختی نمبر 7 کا نام حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹی دال نما شکل کی علامت بنی ہوئی ہے، اسے ہم جزم کہیں گے۔ اس علامت کو جزم کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی علامت اگر حرف کے اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حرف کے اوپر ہے تو یہ دیکھیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہیں گے۔ اگر یہی علامت حرف کے اوپر آ جائے گی تو یہ ساکن کہا جائے گا، یعنی ساکن حرف کہا جائے گا۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جائے گا۔ ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پیچھے متحرک حرف ہی صرف ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ حرف مدہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کیسے ہوں گے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی الف خالی ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا۔ دیکھیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا۔ یہ رہا، یہ دیکھیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر الف ساکن ہوگا تو اس کا آگے ہم جائزہ لیں گے تختی نمبر 11 میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی الف سنگل ہوگا، خالی ہوگا، الف پر کوئی بھی علامت نہیں ہوگی، اس سے پہلے زبر ہوگا تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ کہلائے گا، یعنی با، واو پیش بو، اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ حرف مدہ کی جو علامت ہوگی اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ زیادہ نہیں کھینچیں گے، نہ جلدی پڑھیں گے، حرکت کی طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی آپ 2 انگلیاں اپنی جتنی دیر میں کھولتے ہیں اتنی دیر تک ہم اسے کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے دیکھیں زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، ان قواعد کو اچھی طریقے سے آپ پڑھ لیجیے گا۔ قواعدوں کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے میں ایزی رہے گا، ٹھیک ہے۔ حرف مدہ کو یہاں بتایا گیا ہے کہ حرف مدہ کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک الف یعنی 2 حرکات، یعنی آپ 2 انگلیوں کو جتنی دیر میں کھولتے ہیں اتنی مقدار میں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہجے اس طرح کریں، با، الف زبر با، با، واو پیش، ہجوں کی ہم وہی ساؤنڈ رکھیں گے، وہی مقدار رکھیں گے جو ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ ہم حرف کو جب ہجو کریں گے ہم وہی مقدار میں کریں گے، ہم جلدی جلدی نہیں پڑھیں گے کہ با الف زبر با، اس طرح نہیں پڑھیں گے، مقداروں کو لے کر پڑھیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی۔
تختی نمبر 1 پڑھتے وقت آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں تختی نمبر آپ کو 7 میں سمجھاؤں گی کہ ہم یہاں پہ جو حرف کو ہیں کیوں کھینچ رہے ہیں. تو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا کہ حرف مدہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہو جائے گا. تو یہ تمام حرف جو ہیں لکھے ہوئے ہیں باشکل لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جب کھول کر لکھا گیا ہے تو یہاں بریکٹ میں لکھا گیا ہے. یہاں پہ دیکھیں حرف مدہ کی طرح با لکھا ہوا ہے. تو ہم با کو اس لیے اس طرح کھینچیں گے کیونکہ الف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو الف مدہ کہلائے گا. تو الف مدہ کی مقدار جو ہے ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس لیے ہم ان حرف مدہ والے حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. جب یہاں پہ جیم جو مدات والی جو ہیں حرف یہ تختی نمبر 17 آئے گی. جب میں آپ کو 17 سمجھاؤں گی تو اس میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گی کہ یہ کیوں کھینچے جاتے ہیں، کس وجہ سے کھینچے جاتے ہیں، کیوں، کیا اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو حرف مدہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں جو حرف مدہ والے الف سے پہلے زبر والے جو حرف ہیں یہ تمام 2 انگلیوں کی مقدار کھینچے جائیں گے، اور جو مدات والے حرف ہیں وہ 5 انگلیوں کی مقدار کھینچے جائیں گے. جب آپ مدات والی تختی نمبر 17 پڑھیں گے جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم اسے کیوں کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے تختی نمبر 7 کو ہجو اور رواں دونوں طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ آئے تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، جو بھی پوچھنا ہو آپ کو رپلائی کر دیں گے. ٹھیک ہے، سبق یاد کرنے سے پہلے آپ ان آیتوں کا اہتمام کیا کریں تاکہ آپ کو سبق آپ کو ہمیشہ یاد رہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے. درود پاک کے ساتھ آپ اللہم ربی زدنی علما 3 بار یہ پڑھیں. اس کے ساتھ آپ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 3 بار پڑھیں. اور اس کے ساتھ آپ پھر اس آیت کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ آپ کا سبق آپ جب بھی یاد کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، آپ بھولیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی. تا الف زبر تا، تا، واو پیش تو، تا، یا زیر تی، تا، تو، تی. ٹھیک ہے، حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یہ لازمی یاد رکھیے گا کہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، قواعدوں کو اچھی طریقے سے یاد دہانی کر لیجئے گا کیونکہ آگے جب کلمات ہوں گے، ہم نے پچھلے کلمات پڑھے تھے، اس کو ملا کر آپ حرف مدہ بھی مل جائے گا اس میں. جب آپ تختی نمبر 10 پڑھیں گے تو یہ قواعد بھی مل کر آئیں گے. تو آپ کو ہر چیز کا لیول کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہر علامت کو ان کی مقدار ہے جس طرح دی گئی ہے، جو حرکات اور تنوین ہیں اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. حرف مدہ والے حرف جو مل کر آ جائیں گے تو پھر انہیں ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ان تمام چیزوں کو لے کر ہم ساتھ پڑھیں گے، ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے. سا الف زبر سا، سا، واو پیش تو، سا، یا زیر سی، سا، سو، سی. حرف قریب الصوت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اس میں ہمیں. ٹھیک ہے، جیم الف زبر جا، جیم، واو پیش جو، جیم، یا زیر دی،
جا جو جی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش ہو خا یا زیر خی خا ہو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر صی صا سو صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر ضی ضا دو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش تو طا یا زیر طی طا تو طی ظا الف زبر ظا ظا واو پیش ذو ظا یا زیر ظی ظا ذو ظی عین الف زبر عا عین واو پیش او عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش ہو فا یا زیر فی فا ہو فی قاف الف زبر قا قاف واو
پیش او، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، واو ادا کرتے وقت ہم وا نہیں پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے پھر پڑھیں گے وا، وا وو وی، ٹھیک ہے. زیر پڑھتے وقت بھی وی نہیں کریں گے، وی، ہونٹوں کو گول کر کے وی وی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او. یہ الف جو ہے بنا ہوا ہے اس پر کھڑی حرکات اس لیے دی گئی، کھڑی حرکات اور حروف مدہ دونوں کی آواز شکل ایک الگ الگ ہے لیکن ان کی آواز جو ہے نا جو سیم ہوگی، ٹھیک ہے. کھڑی حرکات کے حروف مدہ دونوں قائم مقام ہیں، تو ہم تختی نمبر 9 میں پڑھیں گے کھڑی حرکات، اس میں آپ کو سمجھاؤں گی دونوں کی جو جب ہم دونوں کی ہجے الگ الگ طریقے سے ہے لیکن جب ہم اسے رواں پڑھیں گے تو حروف مدہ کی جس طرح آواز نکلتی ہے اسی طرح ہی کھڑی حرکات کی بھی نکلے گی. تو کھڑی حرکات الف اور الف تو دونوں ایک ساتھ نہیں لکھے ہوئے ہوں گے، اس لیے کھڑی حرکات جو ہوگی وہ حرف مدہ کی طرح ہوگی، اس لیے یہاں پہ کھڑی حرکات لکھی گئی ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر ی، یا یو ی. تختی ہماری ہجوں کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے، اب ہم رواں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے. با بو بی، تا تو تی، سا سو سی، جا جو جی، حا حو حی، خا خو خی، دا دو دی، ذا ذو ذی، را رو ری، زا زو زی، سا سو سی، سا سو سی،
شا شو شی صو سو صی دو دو ضی طو تو طی ظا ذو ظی عا عو عی غا غو غی فا فو فی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی آ او ای یا یو ی۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق کا اختتام ہوا، ہمارا سبق نمبر 7 مکمل ہوا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اس کے قواعد، اسے پڑھنا سیکھنا سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اچھی طریقے سے اس سبق نمبر 7 کی مشق کیجیے، اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور پچھلی تمام سابقہ تختیاں ہیں اسے بھی پڑھنے کی کوشش کی۔ پچھلے سابقہ تمام سبق کی لنک ڈسکرپشن باکس میں نے ڈال دی ہے، آپ اچھی طریقے سے تمام تختیوں کو پڑھیے، اچھی طریقے سے سمجھیے، اور جو نہ سمجھ آئے اسے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ لیجئے، اور متنی قاعدہ جو ہے وہ اپنے پاس آپ لے لیجئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں ایزی رہے۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، جتنی بھی ہماری ویڈیوز آئیں گی اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں گی۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، اپنے سرکل میں بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو اچھی طریقے سے بہترین انداز میں پڑھنا سیکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔